بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے. یہ مکی سورت ہے. شورا کا معنی ہے باہمی مشاورت کرنا. اس صورت میں چونکہ قرآن کریم نے ایمان والوں کی خوبیاں اور صفات بیان کرتے ہوئے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ جو صحیح معنی میں مومن ہے، صاحب ایمان ہے، وہ اپنے معاملات کو مشاورت سے طے کرتے ہیں. بھائی وہ اپنے معاملات کو کس سے طے کرتے ہیں؟ مشاورت سے. یہ جو مشورہ ہے یہ عربی کے اس لفظ سے نکلا ہے. اصل میں شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے، اس چھتے کا وہ حصہ جس میں شہد ہوتا ہے اس کو عربی میں شورا کہا جاتا ہے. چونکہ سارا جو بہترین غذاؤں میں سے غذا ہے شہد، وہ پورے چھتے میں نہیں ہوتی، صرف اس کے ایک مخصوص حصے میں ہوتی ہے. اسی سے لفظ لے کر مشورہ بنایا گیا. مشورہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے لوگ ہیں ان سب کے مثال ایک چھتے کی طرح ہے، اور ان میں جو بصیرت رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کر کے شہد کی طرح خالص چیز کو اکٹھا کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا. اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الشورى ہے. اور جہاں وہ مشورے کی آئے گی وہاں میں تفصیل سے بات عرض کروں گا کہ اسلام میں اس سنت کی کتنی اہمیت ہے. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشورى. یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم کے علاوہ، اور مکی صورتوں میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات جو ہے مکی صورتوں میں زیادہ ان کو لایا جاتا ہے. اللہ کی توحید کو، انبیاء علیہم السلام کی رسالت کو، جنت کو، جہنم کو، پہلی قوموں کے حالات و واقعات کو، اللہ کی قدرت کو، کافروں کے سوالات، ان کے جوابات، قرآن کریم کی صداقت، سچائی، یہ باتیں، یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں مکی صورتوں میں یہ زیادہ زیر بحث آتے ہیں. اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا. صحیح بات بالکل یہی ہے کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. بہت
سے لوگ، مفسرین میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوئے جو ان کے معانی بیان کرتے، وہ سارے ظنی ہیں، وجدان ہے، گمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات کا کوئی معنی، کوئی تشریح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائی۔ لہٰذا حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے، عربی فصاحت و بلاغت کا ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ اس پر اعتراض کر دیتے کہ جی جب حروف مقطعات کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو پھر ان کو لائے کیوں۔ یہ اعتراض وہ اہل عرب کرے جو اس زبان کے ماہر ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اعتراض کون کرے؟ جو اس زبان کے ماہر ہیں۔ جو عربی زبان کے ماہر ہیں انہوں نے ہرگز یہ اعتراض کبھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ان کے یہاں اس طرح کے الفاظ کا اپنی شاعری میں استعمال تھا۔ بھائی اس طرح کے الفاظ کا اپنی شاعری میں کیا تھا؟ یہ ان کے اسلوب کے مطابق ہے۔ اور عرب شعراء جب بیچ میں الفاظ لاتے اس طرح کے تو اپنے فن سے، اپنی زبان دانی سے وہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی مراد لیتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے اس انداز سے حروف مقطعات کو پرویا کہ بڑے بڑے عرب شعراء بھی عاجز آ گئے کہ اس حروف مقطعات کی کوئی تشریح کر سکے۔ اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے۔ اور علماء نے ان کی بہت ساری حکمتیں لکھی۔ علماء نے اس کی بھائی کیا لکھی ہیں؟ بہت ساری۔ میں نے شروع میں بچپن میں یہ بات سنی تھی، بعد میں تو اگرچہ بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، لیکن ہمارے بچپن میں جب یہ ہم طالب علم تھے اس وقت ایک بات ہمارے کانوں میں پڑی تھی۔ میں نے یہ بات حضرت مولانا مفتی ضیاء اللہ الدین صاحب رحمہ اللہ سے سنی تھی۔ میں بالکل سب سے آگے بیٹھا تھا ان کے سامنے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے جب اگلی صورت حروف مقطعات کی شروع لگے کرنے تو ہم علماء کی جماعت سے کہا کہ اے جماعت علماء، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے؟ میں نے عرض کیا ان سے کہ حضرت مفسرین نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، اللہ نے آپ کے دل پر جو وجہ ڈالی ہے وہ ہمیں بتا دیجیے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے ہمیں کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں اس لیے لائے گئے ہیں چونکہ اس کا معنی اور مطلب کوئی بڑے سے بڑا قابل، فاضل، علامہ، شاعر و ادیب، مفسر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حروف مقطعات اس لیے لائے گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا علم والا بھی جب قرآن کریم کو شروع کرے تو وہ حروف مقطعات پر رک کر سب سے پہلے اللہ کے کلام کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرے، اپنی جہالت کا اعتراف کرے، اپنی کم علمی کا اعتراف کرے کہ اے اللہ اگرچہ لوگ مجھے عالم و فاضل و علامہ کہتے ہیں، لیکن اے میرے اللہ میں آپ کی کتاب کے سامنے بالکل جاہل ہوں۔ میری جہالت کی سطح یہ ہے کہ میں حروف مقطعات کا بھی کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اور جب مزاج میں یہ عاجزی پیدا ہو جائے گی تو پھر قرآن کریم سے سیکھنا آسان ہو جائے گا، چونکہ جس بندے میں عاجزی ہوتی ہے وہ علم لے جاتا ہے، وہ علم کو سمجھ جاتا ہے، علم اس کو۔ اس لیے ہمارے اساتذہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ بڑی بڑی رکاوٹیں جو علم کے حاصل ہونے میں آتی ہے ان میں سے ایک رکاوٹ ہے تکبر اور غرور۔ بھائی کیا؟ تکبر اور غرور۔ جو لوگ انا میں چلے جاتے ہیں وہ کسی سے پوچھتے ہی نہیں۔ ہم نے حج میں، عمرے میں دیکھا بہت سارے وہ لوگ وہ کہیں ہمیں سب کچھ پتہ، ہم پڑھے لکھے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم کیا ہیں؟ پڑھے لکھے۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھے لکھے، جب ہی آگے ہمیں سب کچھ پتہ ہے، پہلی دفعہ حج پر گئے یا عمرے پر گئے، ماشاءاللہ بیت اللہ کے 4 طواف کھڑکا دیے، بعد میں پتہ چلا میرا تو وضو ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وضو بھی کرنا ہے۔
یعنی بے وضو ہی 4 طواف کر دیے، بے وضو ہی کیا کر دیے؟ 4 طواف کر دیے۔ یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ زبان پر آ گیا تھا، میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو کیا ہے، سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ میں طواف سعی کر کے فارغ ہوا، ایک صاحب میرے پاس آ گئے کہ یار جی ہمارے جو ہے یہ پروفیسر ہیں فلاں ہیں، تو انہوں نے صفا مروہ کی سعی کے 14 چکر لگا لیے ڈبل۔ کتنے چکر لگا لیے؟ سنگل شمار ہوتا ہے، ان الصفا والمروہ، الصفا والمروہ سنگل ایک شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پورا ایک شمار کیا، تو کتنے ہو گئے؟ 14۔ 7 چکر 3.5 کلومیٹر کے بنتے، تو 14 چکر کتنے ہو گئے؟ 7 کلومیٹر۔ اب 7 کلومیٹر چکر لگا کے ٹانگیں بھی رہ گئی، اب کیا کریں؟ اب میرے پاس پوچھنے آئے، جو اصل تھے وہ تو نہیں، وہ تو بیٹھ کے ایک نوجوان پوچھے۔ میں نے کہا یار پہلے سے، کہنے لگا جی یہ پروفیسر نہیں کہتے مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ مجھے کیا ہے؟ میں نے کہا بس یہ جو سارا کچھ پتہ ہے نا، یہ 14 چکر اس سارا کچھ نہیں لگوائے۔ یہ 14 چکر ہمارے یہاں پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تارو ڈوبا کرتے ہیں۔ کیا کہا کرتے ہیں؟ چونکہ وہ اپنے بازو پر فخر اور ناز کرتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں۔ اور بھائی اسی لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ حروف مقطعات کا معنی کوئی بڑے سے بڑا عالم و فاضل بھی نہیں کر سکتا، وہ عاجز ہے، وہ اللہ کی کلام کے سامنے بیٹھ کر یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی کتاب کے سامنے بالکل کیا ہے؟ جاہل ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی کتاب کے سامنے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح وحی کی آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی اس اللہ نے العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم اور جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سوال اٹھاتے کہ ان پر یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے تو کہتے جناب ان کے دماغ پر یہ باتیں کہاں سے آئی؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ باتیں کہاں سے نہیں آئیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ وحی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تفصیل کو بیان کیا، صحیح بخاری میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں گھنٹیوں کے بجنے کی آواز سنتا ہوں، اور وہ وحی میرے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ وحی میرے اوپر کیا ہوتی ہے؟ وحی کی جتنی شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، ان میں سب سے زیادہ بوجھل، سب سے زیادہ ثقیل اور اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ وزن والی جو وحی تھی وہ ہوتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹیوں کی آواز سنتے، سلسلۃ الجرس۔ اور فرمایا کہ جب میں وہ آواز سن کر فارغ ہوتا تو جو کچھ مجھے کہا جاتا میں اس کو سمجھ بھی چکا ہوتا اور میں اس کو یاد بھی کر چکا ہوتا۔ اور فرمایا کبھی وحی میرے اوپر اس طرح آتی ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے ہیں، کبھی وحی میرے دل پر ڈالی جاتی اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور وحی کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت بہت زیادہ وزنی ہوتی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے سخت سردی میں بھی پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے۔ اور سب سے زیادہ وحی نبیوں میں بھائی کس پر اتری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن نے فرمایا کذالک یوحی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جس طرح آپ سے پہلے۔ اور آپ کوئی نرالے نہیں ہیں جو کافروں نے کہا جی یہ کیا، حضرت آدم سے لے کے ہر نبی پر بھائی کیا اتری ہے؟ وحی اتری ہے، اور ہر نبی پر اترنے والے وحی ایک ہی طرح کی تھی۔ ہاں شریعت میں فرق تھا، عبادت کے طور طریقے میں بھائی کیا تھا؟ فرق تھا۔ اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ساری نبیوں کی کیا ہے؟ مشترکہ ہے۔
اور فرمایا کہ یہ وہی توبہ نعوذ باللہ کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے، العزیز اس اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے۔ اگر کوئی اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، اس اللہ میں طاقت ہے، وہ اس کا انتقام لے سکتا ہے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے، حضور پر وحی آنے سے انکار کیا، توبہ نعوذ باللہ۔ بھائی ہم تو یہ الفاظ ہی زبان پر لا سکتے، لیکن چونکہ احادیث میں ہے جب سورۃ الضحیٰ اتری اور کچھ دن وحی رک گئی، ما ودعک ربک وما قلی، تو کافروں نے طرح طرح کی بکواس کی کہ نہیں؟ کسی نے یہ کہا اس پر جنون ہے، کسی نے یہ کہا توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ان پر دیوانگی ہے، وحی کا مذاق اڑایا۔ کیا اڑایا؟ ابھی پچھلی صورت کے شان نزول میں نے کیا عرض کیا تھا، مکہ کے بڑے سردار جو حضور کے پاس آئے تھے، کیا کہا تھا کہ بھتیجے اگر تجھے کوئی بیماری ہے، تیرے اوپر جنون ہے، تو ہم تیرا علاج کرواتے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حضور پر جو وحی کی کیفیت تھی اس کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ بیماری سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وحی کا سلسلہ رک گیا تو کہا توبہ نعوذ باللہ کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن تھا اس نے ان کی جان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جوش آ گیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ فرمایا یہ وحی کسی کمزور ذات کی طرف سے نہیں آتی، اس کی طرف سے آتی ہے العزیز جو کیا ہے۔ اور جب انہوں نے وحی کا مذاق اڑایا، انکار کیا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اللہ جل جلالہ نے پھر ان سب کو نشان عبرت بنا دیا اور فرمایا الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کون سا آتا ہے؟ وہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی آتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ میں ذرا ایک بات سننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے الحکیم، وہ حکیم ہے۔ جو بھی وحی آتی ہے وہ کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ جس میں انسانوں کا فائدہ، دنیا کا، آخرت کا، بھلائی، ہمدردی، خیر خواہی۔ یہ کوئی حکومتوں کے آرڈر نہیں ہے۔ جہاں بھی وحی کی بات آتی ہے وہاں جو صفات آتی ہے وہ صفات وہ ہوتی ہے جن سے یہ بات ابھرتی ہے کہ یہ وحی اس اللہ کی طرف سے آتی ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی حکمت کامل ہے، اور وہ تمہارے اوپر مہربانی کر رہا ہے۔ اللہ کے حکموں کو یوں نہ لیجئے جس طرح حکومتیں اپنے مفادات کے تحت کیا کرتی ہیں؟ آرڈر دیتی ہیں۔ راتوں رات منٹوں میں پٹرول اوپر لے گئے، مقصد کیا ہے؟ قوم کو لوٹنا۔ قوم کو کیا؟ لوٹنا۔ ابھی ریٹ بڑھا ہے عالمی منڈی میں، ابھی پاکستان میں ابھی ریٹ بڑھا ہے، ابھی انہوں نے بھی ریٹ بڑھا دیا ہے۔ اور بھائی ابھی وہ جو بڑھا ہوا ریٹ والا پٹرول ہے وہ آنے تو دو، وہ جب خریدو گے اس کا ریٹ بھی بڑھا لینا، اس کا ریٹ بھی تمہارے پاس موجودہ سٹاک ہے جو تم نے پرانے ریٹوں میں خریدا ہوا ہے، سارے پڑا ہے، اور ابھی 1 منٹ پہلے اچانک عالمی منڈی میں ریٹ بڑھ گیا ہے، جب وہ بڑھے ہوئے ریٹ والا خریدو گے پھر بڑھا لینا۔ کوئی سمجھ بھی آتی ہے؟ وہ پٹرول تو آئے گا 15 دن کے بعد، لیکن یہاں کیا کرتے ہیں؟ جو موجودہ ذخیرہ جو سستے میں خریدا ہوتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب ریٹ نیچے آتا کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم نے تو بڑا مہنگا خریدا ہوا ہے، ہم نے تو کیا کیا؟ بڑا مہنگا خریدا ہوا ہے۔ تو یہ حکومتوں کی پالیسیاں لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ میرے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس میں میری بھلائی ہے، میری خیر ہے، دین اور دنیا کے لیے میرے لیے فوائد ہی فوائد ہیں، پھر بندہ کے لیے بھائی اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ جیسے دیکھو ہم ڈاکٹر کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، تو ڈاکٹر جس وقت دوائی کا کہتے ہیں ہم پابندی سے کھاتے ہیں، اور جب جس وقت کے پرہیز سے ڈاکٹر روکتے ہیں تو بھائی ہم اس سے کیا آ جاتے ہیں؟ چونکہ ہم ڈاکٹر کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری خیر خواہی میں مجھے جو بھی یہ کہیں گے اس کے اندر میری ہی بھلائی ہے۔ تو بھائی لاکھوں ڈاکٹر مل کر وہ خیر خواہی نہیں کر سکتے جو ہمارے اللہ ہم پر مہربان ہے، جو ہمارے اللہ ہم پر کیا ہے، بلکہ سارے ماں باپ، اساتذہ، خیر خواہ سب مل جائیں، ان کی خیر خواہی تو اللہ کی خیر خواہی کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی۔ اللہ جہاں جو حکم دے رہے ہیں اس میں میری اور آپ کی بھائی کیا ہے؟ بھلائی اور خیر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آپ کی طرف وحی بھیجی
اسی اللہ نے پہلے رسولوں کی طرف وحی بھیجی۔ یہ وحی بھیجنے والی کون سی ذات ہے؟ العزیز، جو بہت با اختیار ہے، وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتی ہے، اس کے اندر قوت نافذہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ الحکیم، اور اس کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ لہو ما فی السماوات، اس کا اختیار، اس کی قوت اتنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے آرڈر کے تحت ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ زمین میں تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے، غیبی نظام جو بہت بڑا ہے آسمان کا، بھائی وہ بھی کس کے آرڈر کے تحت ہے؟ اللہ ہی کے حکم کے تحت ہے۔ جب بھائیو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی زیر حکم اور زیر آرڈر ہے، تو پھر زہ نصیب کیا ہی خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم بھی کس کی پابندی کریں؟ بھائی کس کی پابندی کریں؟ آسمان بھی پابند ہے لیکن اس کو اس پابندی پر کوئی اجر نہیں ملتا، زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اتنی طاقتور مخلوق کو اللہ کے حکم کی پابندی پر کوئی اجر ملتا ہے؟ بھائی پہاڑ جو ہے اتنی بڑی طاقت ہے، ہوائیں ہیں، پورا نظام بہت طاقتور ہے، یہ کس کے حکم کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم، لیکن اس اطاعت اور فرما برداری پر ان کو کوئی اجر ملتا ہے؟ کوئی اجر نہیں ملتا۔ زہ نصیب اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اس انسان کو بخشی ہے کہ یہ کمزور مخلوق ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ کی اطاعت کرے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے پر اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی ہے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ اس اللہ کا اپنے اس بندے کے ساتھ لاڈ ہے، پیار ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر کیا رکھ دیا؟ بڑا سے بڑا اجر رکھ دیا۔ وگرنہ اطاعت تو ساری مخلوق کرتی ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اس اطاعت پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا لہو ما فی السماوات، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے دائرہ اختیار میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہو العلی، وہ بہت اونچی شان والا ہے، بہت اونچی شان والا ہے، العظیم، اور اس کی کبریائی اور عظمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔